یہ جہاد ہے. آپ اصل میں ملک کے لیے اب اپنی قوم کے لیے نکل رہے ہیں. آپ اپنی ذات کے لیے نہیں نکل رہے، عہدوں کے لیے نہیں نکل رہے، وزارتوں کے لیے نہیں نکل رہے. آپ اپنے ملک کو بچانے کے لیے نکل رہے ہیں. ایسے حالات میں نے کبھی پاکستان میں ایسے حالات نہیں دیکھے تھے. صرف جب ہمارا ملک ٹوٹا تھا تو مجھے تب یاد ہے کہ اس طرح کا ہمیں خوف تھا. یہ اس کے بعد اتنا بڑا کرائسس آ چکا ہے، اور یہ جتنی دیر یہ اوپر بیٹھے رہیں گے یہ کرائسس مزید بڑھتا جائے گا. کوئی کسی کے پاس حل نہیں ہے. انہوں نے ہر مہینے پاکستان نیچے گیا ہے. یہ جب سے آئے ہیں اب سے تب سے آپ دیکھ لیں ہر اکنامک انڈیکیٹر نیچے جا رہا ہے. اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اشتہار دے کے شاید نکلائیں. اب وہ اشتہاروں کا بھی وقت چلا گیا ہے. اب سوشل میڈیا آ گیا ہے، سیاسی شعور آ گیا لوگوں میں. ہر چیز آپ کوئی چیز سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، آدھے گھنٹے کے اندر سوشل میڈیا اس کو بے نقاب کر کے رکھ دیتا ہے. تو آپ کے لیے جہاد ہے. یہ ٹائم ہے کہ آپ نے ڈور ٹو ڈور جانا ہے. میں خواتین کو خاص طور پہ کہہ رہا ہوں کیونکہ اس وقت میں نے دیکھا ہے کہ جو ہمارا بائی الیکشن ہوا ہے اس میں ہم اس کے باوجود بائی الیکشنز میں کہ ساری پارٹیز ایک ٹکٹ پہ لڑی، الیکشن کمیشن نے اتنی بے شرمی سے ان کی مدد کی، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی، اور صرف ہم کیسے جیتے کہ پاکستانی قوم نکلائی ووٹ ڈالنے کے لیے. انہوں نے ہمارے ووٹس بھی باہر پھینکے جو حلقوں سے، کوشش کی کہ ہمارے ووٹس باہر پھینک دیں، فیملیز کے ووٹ توڑے، سب کچھ کیا انہوں نے. لیکن جو ہم نے آخر میں اسیس کیا، کبھی اس طرح خواتین نہیں نکلی تھی ووٹ ڈالنے میں جو اس باری نکلی ہیں. اور میں اصل میں کہوں گا کہ ہمیں خواتین کی ووٹ نے اصل میں ہمیں یہ سارے جو 75% بائی الیکشن ہم جیتے ہیں انہوں نے ہمیں جتائے ہیں. اس لیے آپ کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے. آپ کا ملک ہے، آپ کی فیملیز ہیں، آپ کا مستقبل ہے. آپ نے اب مل کے ہمارے ساتھ اس ملک کی خواتین اور مردوں نے اور بچوں نے اور سٹوڈنٹس نے اور نوجوانوں نے مل کے اب انشاءاللہ پاکستان کو اس برا نستعین. میں آج اب سب جو آج کراچی میں آپ سب جمع ہیں، ہماری تحریک انصاف کی خواتین ایک پاکستان کے اس وقت، اس مومنٹ پہ، اس تاریخی مرحلے پہ میں آج آپ سے بات کر رہا ہوں. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ نے سب نے جتنی آپ جہاں تک مجھے پتا کہ 400-500 خواتین ہماری بیٹھی ہوئی ہیں، میں آپ سب کے لیے جو آج پیغام دوں گا آپ نے یہ یاد رکھنا. کیونکہ دیکھیں ملک کی تاریخ میں ایسے وقت آتے ہیں جن کو تاریخ ڈیفائننگ مومنٹس کہتی ہے. آواز آ رہی؟ ڈیفائننگ مومنٹس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ڈیفائننگ مومنٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ کن ٹائم جدھر ایک ملک تباہی کی طرف بھی جا سکتا ہے، عروج کی طرف بھی جا سکتا ہے. پاکستان کی تاریخ کا آج سب سے بڑا کرائسس ہے. اگر میں کرائسس دیکھوں تو ہماری زندگی کے اندر ہمارا ملک ٹوٹا، بنگلہ دیش بنا، مجھے وہ ابھی بھی یاد ہے. بہت بڑا کرائسس تھا پاکستان میں. اور اس کے علاوہ بھی کرائسس آئے، لیکن کبھی بھی ایسا کرائسس نہیں آیا جو آج ہے. ایک آدمی کے فیصلے سے، وہ کون تھا؟ وہ اب سب جانتے ہیں کون تھا جس کے فیصلے سے ایک ایسا ملک کے اندر بحران آیا ہے جس کی پیشن گوئی آج سے میں نے 7 مہینے پہلے کر دی تھی. وہ اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی اللہ نے غیب کا علم دیا ہے، کیونکہ میں پاکستان کی تاریخ جانتا ہوں. اور میں یہ خاص طور پہ یہ جو دونوں جماعتیں جن کی لیڈرشپ کے اوپر کتابیں لکھی ہوئی ہیں ان کی کرپشن کے اوپر، انٹرنیشنل اخباروں میں ان کی کرپشن لکھی ہوئی ہے، صرف یہی دیکھ لیں کہ ان دونوں نے ایک دوسرے کے متعلق کیا کہا ہے.
20 साल ये एक दूसरे को चोर कहते रहे और दोनों ही सच बोल रहे थे। इनकी गवर्नमेंट 90 की दिहाई में दो दफा करप्शन में गई। तो जब ये दो करप्ट खानदान ऊपर बैठे थे, तो आप याद रखें कि हिंदुस्तान 90 की दिहाई में पहले हमारे से आगे निकला। 90 की दिहाई से पहले हमेशा पाकिस्तान आगे था, हमेशा हम हिंदुस्तान से आगे थे। बर्रे सगीर में सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कहते थे हम आगे हैं। डॉक्टर इशरत हुसैन ने अपनी किताब में यह लिखा हुआ है। लेकिन 90 की दिहाई जब इन दोनों की पार्टनरशिप लगी, तब से पाकिस्तान पीछे रह गया और बांग्लादेश भी आगे निकल गया। तो जो मैं आज आपको बात बताना चाहता हूं, ये आपने बड़े गौर से इसलिए सुननी है कि ये इसके हमारी अब जद्दोजहद के ऊपर पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो डिपेंड कर रहा है। हम कितनी मेहनत करते हैं, कितनी जद्दोजहद करते हैं, कितनी लोगों के अंदर शऊर पैदा करते हैं। हमने जो डोर टू डोर कैंपेन शुरू की हुई है, हम घरों में जाके लोगों को जगाते हैं, और जितना अवाम में शऊर आता जाएगा, उतना ही हम ये जो इतना बड़ा आज क्राइसिस के अंदर हम पड़ गए और ये मजीद बिगड़ेगा, हम इसका मुकाबला कर लेंगे। और वाहिद आपकी जमात है। ये याद रखें, आज अगर कौम किसी की तरफ देख रही है, वो आपकी तरफ देख रही है, क्योंकि ये सब एक तरफ हो गए हैं। सारी जमातें जो 30 साल से, और खास तौर पर ये दो बड़ी जमातें जो इक्तदार में बैठी रही हैं, ये सब एक तरफ हो गई हैं। और इस वक्त कौम को सिवाय आपकी जमात के कोई और नहीं नजर आ रहा जो पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त से अब निकालेगा। और ये हमेशा याद रखें कि हम अब तक ये उम्मीद लगा के रहते थे जी कि चलें जी, पॉलिटिशियंस ने बुरा किया तो एस्टैब्लिशमेंट आ जाएगी और वो बचा लेगी। इस वक्त जिधर हम खड़े हैं, उसमें एक आदमी जिसके पास बड़ी ताकत थी, जनरल बाजवा, उसका बहुत बड़ा हाथ है, बल्कि उसी का हाथ है जो आज हम यहां खड़े हैं। और मैं क्योंकि बार बार अपनी कौम को यह बताना चाहता हूं कि मैंने उसको बताया भी था, और मैंने शौकत तरीन को भी भेजा उसको समझाएं कि अगर आपने हमारी हुकूमत को डिस्टेबलाइज किया, जो बड़ी मुश्किलों से, एक बैंकरप्ट मुल्क था जो हमें मिला था, आज वो कोई अखबार में इश्तिहार आया हुआ है जी कि उन्होंने डिफॉल्ट से बचा लिया पाकिस्तान को। ये अभी असद उमर ने मेरे से पहले आपसे बातचीत की थी। असद उमर फाइनेंस मिनिस्टर थे जब हमारी गवर्नमेंट आई 2018 में। जरा असद उमर से बाद में पूछें कि हमारे ऊपर क्या गुजर रही थी जब हमें पता चला सिर्फ $8 अरब के हमारे पास रिजर्व्स रह गए थे। यही इसाक डार ने सारा पैसा $1 को सिर्फ मसनूई तौर पे कंट्रोल करने में इसने हमारे अरबों डॉलर के रिजर्व्स गायब कर दिए। और वो टाइम था जब जो तेल इंटरनेशनल मार्केट में वो आज के मुकाबले में सबसे कम था। इसकी खुशकिस्मती नून लीग की ये थी कि इनके दौर में तेल सबसे कम था। हमारे दौर में तो वो कोरोना के बाद सुपर साइकिल आ गया कमोडिटी का, ऊपर चला गया। मैं इसलिए ही आपको बातें बता रहा हूं कि आपको बैकग्राउंड पता चलनी चाहिए कि ये हुकूमत जो है, ये जो पीडीएम है, ये इनकी सारी जो तरक्की होती है वो इश्तिहारों में होती है, प्रोपेगेंडा में होती है, सहाफियों को पैसा खिला के होती है, मीडिया हाउसेस को साथ मिला के होती है, ग्राउंड पे नहीं होती। क्योंकि अगर होती तो जो इनको हुकूमत मिली थी, जो हम छोड़ के गए थे, तो आज ये हाल ना होता कि सारी दुनिया के सामने बेकारियों की तरह फिर रहे हैं और मुल्क डिफॉल्ट के करीब है और पैसे मांगते फिर रहे हैं। ये ना होता, क्योंकि हमारे फिर से इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में पढ़ ले, हमारे सबसे बेहतर इंडिकेटर्स थे। पाकिस्तान की तारीख में वो हमने अचीव किया था जो किसी और गवर्नमेंट ने नहीं किया। रिकॉर्ड हमने एक्सपोर्ट्स, और जो भी एक्सपोर्ट्स, टैक्स कलेक्शन, रेमिटेंसेस, सर्विस सेक्टर की सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स हमारे दौर में हुई। और ज़राअत जो कि मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, जो किसानों से पूछेंगे किसानों के क्या हालात थे और आज क्या हालात हैं, तो उधर से इन्होंने मुल्क का जो आज खड़ा किया तबाही के किनारे पे। ये मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि हमें अब
سب کو مل کے اب جدوجہد کر کے اس ملک کو نکالنا ہے ادھر سے. اور میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ہی وہ پارٹی ہے. ہم اب پوری ایک تیاری کر رہے ہیں. ہم اپنی اکانومی کے اوپر پورا ہم نے ایک وائٹ پیپر تو ان کا بتایا ہے, اور اپنا ہم اب بیٹھ کے باقاعدہ وار گیمنگ کر رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو کیسے نکالنا ہے. وہ کون کون سے اب انقلابی ہمیں قدم اٹھانے پڑیں گے کہ اپنے ملک کو اس دلدل سے نکالیں گے. اور میں ابھی بھی آپ کو کہتا ہوں, اگر کوئی اس وقت پاکستان کے اندر جماعت اگر کوئی بھی نکال سکتی ہے, کوئی ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ نہیں نکال سکتا. وہ صرف ایک جماعت ہے, وہ ہے تحریک انصاف. اور وہ کیسے نکالے گی؟ سب سے پہلے تو ہم چاہتے ہیں کہ صاف اور شفاف الیکشن ہو. صاف اور شفاف الیکشن ہوں گے تو اس ملک کے اندر ایک گورنمنٹ آئے گی. اگر پولیٹیکل انجینئرنگ نہ کی گئی, مجھے خوف یہ ہے کہ ہماری بدقسمتی سے اسٹیبلشمنٹ نے ماضی سے سبق نہیں سیکھے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, آج ہم پولیٹیکل انجینئرنگ دیکھ رہے ہوتے ہوئے, ایم کیو ایم کو اکٹھا کرنا, بیپ کو پیپلز پارٹی میں دھکیلنا بلوچستان میں, ساؤتھ پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کو وہ کال کر کے ان کے آدمی کہہ رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کو مضبوط کرے. یہاں پنجاب کے اندر نون لیگ کی حکومت لے کے آئے. وہ جو نون لیگ نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا, وہ اب اس کو پنجاب میں لانا چاہتے ہیں. کے پی کے اندر اور گیم چل رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں تحریک انصاف کو کسی طرح کمزور کیا جائے, کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ کی جائے, جس کا مجھے ابھی مقصد ہی نہیں سمجھ آ رہا. عقل تو یہ کہتی ہے کہ ایک سٹرونگ گورنمنٹ چاہیے پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے. اگر یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے ایک کمزور سا سیٹ اپ لے کے آنا ہے تو وہ تو ویسے ہی ملک کو سنبھال نہیں سکتا. کیونکہ جو بزنس کمیونٹی ہے, جو سرمایہ کار ہیں, جو انویسٹرز ہیں, جو پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں, جو پاکستان کے باہر ہیں, جنہوں نے پاکستان میں جب تک وہ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے, جب تک بزنس کمیونٹی کا اعتماد نہیں بحال ہوگا, تو پاکستان تو کیا بھیک مانگ کے تو نہیں نکل سکتا نا اس میں سے. اور میں پھر سے کہہ دوں, جن سے ہم بھیک مانگ رہے ہیں انہوں نے ایک بہت بھاری قیمت پاکستان سے مانگنی ہے بیل آؤٹ کرنے کے لیے. وہ بڑی قیمت وہ پاکستان کی سلامتی کے اوپر, اس کے اوپر ہم کمپرومائز کر کے وہ قیمت دیں گے ان کو. ملک کا مستقبل خطرے میں ڈال کے وہ جو قیمت مانگ رہے ہیں وہ دینی پڑے گی. لہذا ایک ہی طریقہ ہے, ایک مضبوط اور گورنمنٹ آئے جس کو لوگوں کو اور بزنس کمیونٹی کو اعتماد ہو کہ 5 سال کے لیے آئی ہے. اس کے بعد وہ انقلابی سٹیپس لے, وہ سٹرکچرنگ کرے پاکستان کی, وہ سرجری کرے پاکستان کی, جو کوئی کمزور حکومت نہیں کر سکتی. وہ یہ جو ریلو کٹے آئے ہوئے ہیں پی ڈی ایم کے, یہ نہیں کر سکتے. ان کو تو سارا وقت ڈر ہے. ان کا تو سب کو پتا چل گیا نا کہ مقصد کیا تھا, اپنی چوری کو چھپانا. پہلے یہ ملک کی تباہی کرتے ہیں پاکستان سے پیسہ چوری کر کے, پھر اس کی تباہی کرتے ہیں وہ ملک سے باہر منی لانڈرنگ کر کے, بڑے بڑے محلات اور بزنسز اور گھر لے کے, اور پھر تباہی کرتے ہیں اس چوری کو این آر او دلوانے کے لیے, ملک کو بچانے کے لیے. جو انہوں نے ابھی نیب امینڈمنٹس کیے ہیں, انہوں نے دروازے کھول دیے وائٹ کالر کرائم کے. اپنی چوری بچانے کے لیے انہوں نے کرپشن کو لائسنس دے دیا ہے, چھوٹی چوری کو نہیں. وہ جو پٹواری لیول کی چوری یا تھانے دار لیول کی چوری, وہ نہیں. وہ تو لوگوں کو تنگ کرتی ہے, لیکن وہ ملک کو تباہ نہیں کرتی. ملک کو تباہ کرتی ہے وائٹ کالر کرائم. جب پرائم منسٹر ملک سے پیسہ چوری کرتا ہے, جب اس کے وزیر چوری کرتے ہیں, جس کو کہتے ہیں کرونی کیپٹلزم, کہ وہ وزیر اور پرائم منسٹر بڑے بڑے سرمایہ کاروں یا بزنس مین سے مل کے جب چوری کرتے ہیں اور وہ ملک سے پھر چوری کر کے پیسہ باہر بھجواتے ہیں, ایسے ملک تباہ ہوتے ہیں. یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. یہ آج اگر آپ ساری دنیا کی ڈیولپنگ ورلڈ دیکھ لیں, ڈیولپنگ ورلڈ کا مطلب جدھر غربت ہے, وہ ساری دنیا کے ان ملکوں میں جدھر غربت ہے وہاں سب اس طرح کی چوری ہو رہی ہے.
وائٹ کالر کرائم پکڑی نہیں جاتی وہاں, وہ پیسہ چوری کر کے باہر بھیجتے ہیں, آف شور بینک اکاؤنٹس میں ہیں, لندن جیسے بڑے بڑے مے فیئر کے فلیٹس میں, ون ہائیڈ پارک جدھر کو کچھ 10 ارب روپے کا جناب شریف خاندان کے بیٹے کے گھر میں رہتا ہے. یہ چوری تباہ کرتی ہے قوموں کو. ڈالر کم ہوتے ہیں, روپے کی قیمت گرتی ہے, روپے کی قیمت گرتی ہے, مہنگائی آتی ہے, غربت بڑھتی ہے. جب آپ کا روپیہ گرنا شروع ہوتا ہے کوئی انویسٹ نہیں کرتا, وہ پیسے لوگ سارے ڈالروں میں رکھنے شروع ہو جاتے ہیں, ڈالرائزیشن آف اکانومی ہو جاتی ہے, انویسٹمنٹ رک جاتی ہے, بے روزگاری بڑھ جاتی ہے, مہنگائی بڑھ جاتی ہے, جو آج پاکستان میں ہو رہا ہے. تو اس لیے یہ جو وقت ہے, یہ وقت ہے جدوجہد کرنے کا. ہم ایک پرامن انقلاب بیلٹ باکس کے ذریعے لانا چاہتے ہیں. میں ساری ان قوتوں کو کہہ رہا ہوں جن کے پاس اس وقت طاقت ہے, میں آج آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ آج سب مل کے, سارے اداروں کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان ہم سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا. ہم اب سری لنکا سچویشن کے پہلے تو جب میں نے بات کی تھی 1 جون کے اندر ایک انٹرویو دیا تھا میں نے سبی ابراہیم کو, تو مجھے کہا تھا غدار ہے یہ. آج ساری دنیا وہ باتیں کر رہی ہے کہ ہم جا رہے ہیں ادھر جدھر سری لنکا کا مطلب یہ کہ لوگوں نے سڑکوں پہ اب آ جانا ہے. آٹے کی قیمت جدھر چلی گئی ہے اور آٹا مل نہیں رہا, وہ جو بیچارہ ایک آدمی کل آٹے کی لائن میں کھڑا ہو کے اپنی جان کھو بیٹھا ہے, یہ اب آگے مزید اور بڑھنے والا ہے. لوگوں کو کھانا جس ریٹ آٹا کی قیمت گئی ہے, ہمیں سب سے سوال پوچھنا چاہیے کون سی قیامت آ گئی پاکستان میں, کہ کیا اپریل میں کیا تھا, مارچ میں پاکستان کدھر کھڑا تھا اور آج کدھر کھڑا ہے, کیا ہوا ہے. ہم سب سے مشکل تو تیل کی قیمتیں تھی نا, تیل اوپر چلا گیا تھا. ہمارے دور میں 70-80 ارب ڈالر سے تیل کی قیمت چلی گئی تھی $110-115 تک. مشکل تو ہمیں وہاں پڑی ہوئی تھی, اب تو تیل نیچے آ گیا ہے. تو کیا یہ وجہ ہے کہ آج پاکستان میں قیمتیں بھی اسمانوں پہ چلے گئی ہیں, روپیہ بھی گر گیا ہے, انڈسٹری بھی بند ہو رہی ہے. آج 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے پاکستان میں اور بڑھتی جا رہی ہے. آج کوئی مجھے سمجھائیں کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستانی دل مایوس ہو کے ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. 7.5 لاکھ پاکستانی چھوڑ کے ملک چلے گئے ہیں. کیونکہ امید ختم ہو گئی ہے. وہ جب ان لوگوں کی شکلیں دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بدقسمتی سے ہمارے طاقتور حلقے بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں, لوگ تو مایوس ہو گئے ہیں پاکستان سے. تو یہ وقت ہے, یہ میں سارے اداروں کو کہہ رہا ہوں کہ یہ وقت ہے ملک کو سنبھالنے کا. یہ سب کے ہاتھ سے نکلنے والا ہے اور یہ سنبھالے گی ایک پولیٹیکل پارٹی جس کی جڑیں ہیں سارے پاکستان میں, جو کہ فیڈرل لیول کے اوپر واحد ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جو ملک کو اکٹھا رکھ سکتی ہے. ہمارے دشمنوں کا ایجنڈا پورا ہو رہا ہے. یہ تو حکومت ایسی آئی ہے, یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے, یہ تو ایسی آئی ہے کہ ایک ایجنڈا پہ آئی ہے ملک کو تباہ کرنے کے لیے, اور ملک کو اپنے گھٹنوں پہ کرنے کے لیے, تاکہ ہم کمزور ہوں اور پھر ہم جو بیرونی ایجنڈا چاہتا ہے, ہمارے دشمن چاہتے ہیں کہ کمزور پاکستان کو ٹکڑوں میں کر دے, یہ تو اس طرف جا رہے ہیں ہم. یہ ہے وقت ایکشن لینے کا. ایکشن کیا ہے؟ فری اینڈ فیئر الیکشنز. کوئی ہم کسی سے مدد نہیں مانگ رہے, ہم کوئی کسی کی سپورٹ نہیں چاہ رہے, ہم صرف جمہوریت چاہ رہے ہیں اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کروانے کی. یہ صرف ہماری ڈیمانڈ ہے پاکستان میں, اب نہیں. جب سے میری گورنمنٹ, بلکہ جب یہ سازش ہو رہی تھی میں نے تب ہی الیکشن اناؤنس کر دیے تھے. ہمیں الیکشنز چاہیے. الیکشن سے ایک ہی طریقہ ہے. میں آج چیلنج کرتا ہوں, کسی طبقے سے آج پوچھ لیں کہ جناب ہم کیسے نکلیں گے اس میں سے, اس دلدل میں سے کیسے نکلیں گے. ہر عقل مند انسان ایک ہی بات کرے گا, صاف اور شفاف الیکشن. اور کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ خدا کے واسطے نہ کریں. یہ جو ہمارے ملک میں اسٹیبلشمنٹ نے پولیٹیکل انجینئرنگ کی ہے, پیچھے اٹھا کے دیکھیں کتنا نقصان پہنچا ہے پاکستان کو.
شارٹ ٹرم گینز کے لیے لانگ ٹرم ڈیزاسٹر ہوا اس کا. تو میں آخر میں اپنی کراچی کی خواتین کو کہنا چاہتا ہوں، اب یہ آپ کے لیے پالیٹکس نہیں ہے، یہ جہاد ہے. آپ اصل میں ملک کے لیے اب اپنی قوم کے لیے نکل رہے ہیں. آپ اپنی ذات کے لیے نہیں نکل رہے، عہدوں کے لیے نہیں نکل رہے، وزارتوں کے لیے نہیں نکل رہے. آپ اپنے ملک کو بچانے کے لیے نکل رہے ہیں. ایسے حالات میں نے کبھی پاکستان میں ایسے حالات نہیں دیکھے تھے. صرف جب ہمارا ملک ٹوٹا تھا تو مجھے تب یاد ہے کہ اس طرح کا ہمیں خوف تھا. یہ اس کے بعد اتنا بڑا کرائسس آ چکا ہے، اور یہ جتنی دیر یہ اوپر بیٹھے رہیں گے یہ کرائسس مزید بڑھتا جائے گا. کوئی کسی کے پاس حل نہیں ہے. انہوں نے ہر مہینے پاکستان نیچے گیا ہے. یہ جب سے آئے ہیں تب سے آپ دیکھ لیں ہر اکنامک انڈیکیٹر نیچے جا رہا ہے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اشتہار دے کے شاید نکلائیں. اب وہ اشتہاروں کا بھی وقت چلا گیا ہے. اب سوشل میڈیا آ گیا ہے، سیاسی شعور آ گیا لوگوں میں. ہر چیز آپ کوئی چیز سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، آدھے گھنٹے کے اندر سوشل میڈیا اس کو بے نقاب کر کے رکھ دیتا ہے. تو آپ کے لیے جہاد ہے. یہ ٹائم ہے کہ آپ نے ڈور ٹو ڈور جانا ہے. میں خواتین کو خاص طور پہ کہہ رہا ہوں کیونکہ اس وقت میں نے دیکھا ہے کہ جو ہمارا بائی الیکشن ہوا ہے اس میں ہم اس کے باوجود بائی الیکشنز میں کہ ساری پارٹیز ایک ٹکٹ پہ لڑی، الیکشن کمیشن نے اتنی بے شرمی سے ان کی مدد کی، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی، اور صرف ہم کیسے جیتے کہ پاکستانی قوم نکلائی ووٹ ڈالنے کے لیے. انہوں نے ہمارے ووٹس بھی باہر پھینکے، جو حلقوں سے کوشش کی کہ ہمارے ووٹس باہر پھینک دیں، فیملیز کے ووٹ توڑے، سب کچھ کیا انہوں نے. لیکن جو ہم نے آخر میں اسیس کیا، کبھی اس طرح خواتین نہیں نکلی تھی ووٹ ڈالنے میں جو اس باری نکلی ہیں. اور میں اصل میں کہوں گا کہ ہمیں خواتین کی ووٹ نے اصل میں ہمیں یہ سارے جو 75% بائی الیکشن ہم جیتے ہیں انہوں نے ہمیں جتائے ہیں. اس لیے آپ کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے. آپ کا ملک ہے، آپ کی فیملیز ہیں، آپ کا مستقبل ہے. آپ نے اب مل کے ہمارے ساتھ اس ملک کی خواتین اور مردوں نے اور بچوں نے اور سٹوڈنٹس نے اور نوجوانوں نے مل کے اب انشاءاللہ پاکستان کو اس برا مستعین. میں آج اب سب جو آج کراچی میں آپ سب جمع ہیں، ہماری تحریک انصاف کی خواتین ایک پاکستان کے اس وقت، اس مومنٹ پہ، اس تاریخی مرحلے پہ میں آج آپ سے بات کر رہا ہوں. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ نے سب نے جتنی آپ جہاں تک مجھے پتا کہ 400-500 خواتین ہماری بیٹھی ہوئی ہیں، میں آپ سب کے لیے جو آج پیغام دوں گا آپ نے یہ یاد رکھنا. کیونکہ دیکھیں ملک کی تاریخ میں ایسے وقت آتے ہیں جن کو تاریخ ڈیفائننگ مومنٹس کہتی ہے. آواز آ رہی؟ ڈیفائننگ مومنٹس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ڈیفائننگ مومنٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ کن ٹائم جدھر ایک ملک تباہی کی طرف بھی جا سکتا ہے، عروج کی طرف بھی جا سکتا ہے. پاکستان کی تاریخ کا آج سب سے بڑا کرائسس ہے. اگر میں کرائسس دیکھوں تو ہماری زندگی کے اندر ہمارا ملک ٹوٹا، بنگلہ دیش بنا، مجھے وہ ابھی بھی یاد ہے. بہت بڑا کرائسس تھا پاکستان میں. اور اس کے علاوہ بھی کرائسس آئے، لیکن کبھی بھی ایسا کرائسس نہیں آیا جو آج ہے. ایک آدمی کے فیصلے سے، وہ کون تھا؟ وہ اب سب جانتے ہیں کون تھا جس کے فیصلے سے ایک ایسا ملک کے اندر بحران آیا ہے جس کی پیشن گوئی آج سے میں نے 7 مہینے پہلے کر دی تھی. وہ اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی اللہ نے غیب کا علم دیا ہے، کیونکہ میں پاکستان کی تاریخ جانتا ہوں. اور میں یہ خاص طور پہ یہ جو دونوں جماعتیں جن کی لیڈرشپ
के ऊपर किताबें लिखी हुई हैं इनकी करप्शन के ऊपर, इंटरनेशनल अखबारों में इनकी करप्शन लिखी हुई है। सिर्फ यही देख लें कि इन दोनों ने एक दूसरे के मुतल्लिक क्या कहा है। 20 साल ये एक दूसरे को चोर कहते रहे और दोनों ही सच बोल रहे थे। इनकी गवर्नमेंट 90 की दिहाई में दो दफा करप्शन में गई। तो जब ये दो करप्ट खानदान ऊपर बैठे थे तो आप याद रखें कि हिंदुस्तान 90 की दिहाई में पहले हमारे से आगे निकला। 90 की दिहाई से पहले हमेशा पाकिस्तान आगे था, हमेशा हम हिंदुस्तान से आगे थे। बर्रे सगीर में सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कहते थे हम आगे हैं। डॉक्टर इशरत हुसैन ने अपनी किताब में यह लिखा हुआ है। लेकिन 90 की दिहाई जब इन दोनों की पार्टनरशिप लगी, तब से पाकिस्तान पीछे रह गया और बांग्लादेश भी आगे निकल गया। तो जो मैं आज आपको बात बताना चाहता हूं, ये आपने बड़े गौर से इसलिए सुननी है कि ये इसके हमारी अब जद्दोजहद के ऊपर पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो डिपेंड कर रहा है। हम कितनी मेहनत करते हैं, कितनी जद्दोजहद करते हैं, कितनी लोगों के अंदर शऊर पैदा करते हैं। हमने जो डोर टू डोर कैंपेन शुरू की हुई है, हम घरों में जाके लोगों को जगाते हैं और जितना अवाम में शऊर आता जाएगा उतना ही हम ये जो इतना बड़ा आज क्राइसिस के अंदर हम पड़ गए और ये मजीद बिगड़ेगा, हम इसका मुकाबला कर लेंगे। और वाहिद आपकी जमात है। ये याद रखें, आज अगर कौम किसी की तरफ देख रही है वो आपकी तरफ देख रही है, क्योंकि ये सब एक तरफ हो गए हैं। सारी जमातें जो 30 साल से और खास तौर पे ये दो बड़ी जमातें जो इक्तदार में बैठी रही हैं, ये सब एक तरफ हो गई हैं। और इस वक्त कौम को सिवाय आपकी जमात के कोई और नहीं नजर आ रहा जो पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त से अब निकालेगा। और ये हमेशा याद रखें कि हम अब तक ये उम्मीद लगा के रहते थे जी कि चलें जी, पॉलिटिशियंस ने बुरा किया तो एस्टैब्लिशमेंट आ जाएगी और वो बचा लेगी। इस वक्त जिधर हम खड़े हैं उसमें एक आदमी जिसके पास बड़ी ताकत थी, जनरल बाजवा, उसका बहुत बड़ा हाथ है, बल्कि उसी का हाथ है जो आज हम यहां खड़े हैं। और मैं फिर से क्योंकि बार बार अपनी कौम को यह बताना चाहता हूं कि मैंने उसको बताया भी था और मैंने शौकत तरीन को भी भेजा उसको समझाएं कि अगर आपने हमारी हुकूमत को डिस्टेबलाइज किया, जो बड़ी मुश्किलों से एक बैंकरप्ट मुल्क था जो हमें मिला था, आज वो कोई अखबार में इश्तिहार आया हुआ है जी कि उन्होंने डिफॉल्ट से बचा लिया पाकिस्तान को। ये अभी असद उमर ने मेरे से पहले आपसे बातचीत की थी। असद उमर फाइनेंस मिनिस्टर थे जब हमारी गवर्नमेंट आई 2018 में। जरा असद उमर से बाद में पूछें कि हमारे ऊपर क्या गुजर रही थी जब हमें पता चला सिर्फ $8 अरब के हमारे पास रिजर्व्स रह गए थे। यही इसाक डार ने सारा पैसा $1 को सिर्फ मसनूई तौर पे कंट्रोल करने में इसने हमारे अरबों डॉलर के रिजर्व्स गायब कर दिए। और वो टाइम था जब जो तेल इंटरनेशनल मार्केट में वो आज के मुकाबले में सबसे कम था। इसकी खुशकिस्मती नून लीग की ये थी कि इनके दौर में तेल सबसे कम था। हमारे दौर में तो वो कोरोना के बाद सुपर साइकिल आ गया, कमोडिटी का ऊपर चला गया। मैं इसलिए ही आपको बातें बता रहा हूं कि आपको बैकग्राउंड पता चलनी चाहिए कि ये हुकूमत जो है, ये जो पीडीएम है, ये इनकी सारी जो तरक्की होती है वो इश्तिहारों में होती है, प्रोपेगेंडा में होती है, सहाफियों को पैसा खिला के होती है, मीडिया हाउसेस को साथ मिला के होती है, ग्राउंड पे नहीं होती। क्योंकि अगर होती तो जो इनको हुकूमत मिली थी, जो हम छोड़ के गए थे, तो आज ये हाल ना होता कि सारी दुनिया के सामने बेकारियों की तरह फिर रहे हैं और मुल्क डिफॉल्ट के करीब है और पैसे मांगते फिर रहे हैं। ये ना होता, क्योंकि हमारे फिर से इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में पढ़ ले, हमारे सबसे बेहतर इंडिकेटर्स थे। पाकिस्तान की तारीख में वो हमने अचीव किया था जो किसी और गवर्नमेंट ने नहीं किया। रिकॉर्ड हमने एक्सपोर्ट्स और जो भी एक्सपोर्ट्स, टैक्स कलेक्शन, रेमिटेंसेस, सर्विस सेक्टर की सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स हमारे दौर में हुई। और ज़राअत जो कि मुल्क की रीढ़ की हड्डी है,
जो किसानों से पूछेंगे किसानों के क्या हालात थे और आज क्या हालात हैं, तो उधर से इन्होंने मुल्क का जो आज खड़ा किया तबाही के किनारे पे, ये मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि हमें अब सबको मिलकर अब जद्दोजहद करके इस मुल्क को निकालना है इधर से। और मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि हम ही वो पार्टी है, हम अब पूरी एक तैयारी कर रहे हैं। हम अपनी इकोनॉमी के ऊपर पूरा हमने एक वाइट पेपर तो इनका बताया है, और अपना हम अब बैठ के बकायदा वॉर गेमिंग कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को कैसे निकालना है। वो कौन कौन से अब इनकलाबी हमें कदम उठाने पड़ेंगे कि अपने मुल्क को इस दलदल से निकालेंगे। और मैं अभी भी आपको कहता हूं, अगर कोई इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जमात अगर कोई भी निकाल सकती है, कोई टेक्नोक्रेटिक सेटअप नहीं निकाल सकता, वो सिर्फ एक जमात है, वो है तहरीक इंसाफ। और वो कैसे निकालेगी? सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि साफ और शफाफ इलेक्शन हो। साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे तो इस मुल्क के अंदर एक गवर्नमेंट आएगी। अगर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ना की गई, मुझे खौफ यह है कि हमारी बदकिस्मती से एस्टेब्लिशमेंट ने माजी से सबक नहीं सीखे। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, आज हम पॉलिटिकल इंजीनियरिंग देख रहे हैं होते हुए। MQM को इकट्ठा करना, बैब को पीपल्स पार्टी में धकेलना बलूचिस्तान में, साउथ पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी को वो कॉल करके इनके आदमी कह रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी को मजबूत करें। यहां पंजाब के अंदर नून लीग की हुकूमत लेके आए, वो जो नून लीग ने मुल्क का बेड़ागर्क कर दिया, वो अब उसको पंजाब में लाना चाहते हैं। KP के अंदर और गेम चल रही है कि कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ को किसी तरह कमजोर किया जाए, कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जाए, जिसका मुझे अभी मकसद ही नहीं समझ आ रहा। अकल तो यह कहती है कि एक स्ट्रांग गवर्नमेंट चाहिए पाकिस्तान को इस दलदल से निकालने के लिए। अगर ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके कमजोर सा सेटअप लेके आना है, तो वो तो वैसे ही मुल्क को संभाल नहीं सकता। क्योंकि जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो सरमायाकार हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं, जो पाकिस्तान के बाहर हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में जब तक वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, जब तक बिजनेस कम्युनिटी का एतमाद नहीं बहाल होगा, तो पाकिस्तान तो क्या भीख मांग के तो नहीं निकल सकता ना इसमें से। और मैं फिर से कह दूं, जिनसे हम भीख मांग रहे हैं, उन्होंने एक बहुत भारी कीमत पाकिस्तान से मांगनी है बेल आउट करने के लिए। वो बड़ी कीमत वो पाकिस्तान की सलामती के ऊपर, उसके ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज करके वो कीमत देंगे उनको। मुल्क का मुस्तकबिल खतरे में डाल के वो जो कीमत मांग रहे हैं वो देनी पड़ेगी। लिहाजा एक ही तरीका है, एक मजबूत और गवर्नमेंट आए जिसको लोगों को और बिजनेस कम्युनिटी को एतमाद हो कि 5 साल के लिए आई है। उसके बाद वो इनकलाबी स्टेप्स ले, वो स्ट्रक्चरिंग करे पाकिस्तान की, वो सर्जरी करे पाकिस्तान की, जो कोई कमजोर हुकूमत नहीं कर सकती। वो ये जो रेलू कटे आए हुए हैं PDM के, ये नहीं कर सकते। इनको तो सारा वक्त डर है। इनका तो सबको पता चल गया ना कि मकसद क्या था, अपनी चोरी को छुपाना। पहले ये मुल्क की तबाही करते हैं पाकिस्तान से पैसा चोरी करके, फिर उसकी तबाही करते हैं वो मुल्क से बाहर मनी लॉन्ड्रिंग करके, बड़े बड़े महल्लात और बिजनेसेस और घर लेके, और फिर तबाही करते हैं उस चोरी को NRO दिलवाने के लिए, मुल्क को बचाने के लिए। जो इन्होंने अभी नैब अमेंडमेंट्स किए हैं, इन्होंने दरवाजे खोल दिए व्हाइट कॉलर क्राइम के। अपनी चोरी बचाने के लिए इन्होंने करप्शन को लाइसेंस दे दिया है, छोटी चोरी को नहीं। वो जो पटवारी लेवल की चोरी या थानेदार लेवल की चोरी, वो नहीं, वो तो लोगों को तंग करती है, लेकिन वो मुल्क को तबाह नहीं करती। मुल्क को तबाह करती है व्हाइट कॉलर क्राइम। जब प्राइम मिनिस्टर मुल्क से पैसा चोरी करता है, जब उसके वजीर चोरी करते हैं, जिसको कहते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म, कि वो वजीर और प्राइम मिनिस्टर बड़े बड़े सरमायाकारों या बिजनेसमैन से मिलकर जब चोरी करते हैं और वो मुल्क से फिर चोरी करके पैसा बाहर भिजवाते हैं, ऐसे मुल्क तबाह होते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है। ये आज अगर आप
सारी दुनिया की डेवलपिंग वर्ल्ड देख लें, डेवलपिंग वर्ल्ड का मतलब जिधर गुर्बत है, वो सारी दुनिया के उन मुल्कों में जिधर गुर्बत है वहां सब इस तरह की चोरी हो रही है। व्हाइट कॉलर क्राइम पकड़ी नहीं जाती, वहां वो पैसा चोरी करके बाहर भेजते हैं, ऑफशोर बैंक अकाउंट्स में, लंदन जैसे बड़े बड़े मेफेयर के फ्लैट्स में, वन हाइड पार्क जिधर को कुछ 10 अरब रुपए का जनाब शरीफ खानदान के बेटे के घर में रहता है। ये चोरी तबाह करती है कौमों को। डॉलर कम होते हैं, रुपए की कीमत गिरती है, रुपए की कीमत गिरती है, महंगाई आती है, गुर्बत बढ़ती है। जब आपका रुपया गिरना शुरू होता है, कोई इन्वेस्ट नहीं करता, वो पैसे लोग सारे डॉलरों में रखने शुरू हो जाते हैं, डॉलराइजेशन ऑफ इकोनॉमी हो जाती है, इन्वेस्टमेंट रुक जाती है, बेरोजगारी बढ़ जाती है, महंगाई बढ़ जाती है, जो आज पाकिस्तान में हो रहा है। तो इसलिए ये जो वक्त है, ये वक्त है जद्दोजहद करने का। हम एक पुरअमन इनकलाब बैलेट बॉक्स के जरिए लाना चाहते हैं। मैं सारी उन कुव्वतों को कह रहा हूं जिनके पास इस वक्त ताकत है, मैं आज आप सबको कह रहा हूं कि अगर आप आज सब मिलके, सारे इदारों को मैं कह रहा हूं कि ये पाकिस्तान हम सब के हाथ से निकल जाएगा। हम अब श्रीलंका सिचुएशन के पहले तो जब मैंने बात की थी 1 जून के अंदर एक इंटरव्यू दिया था मैंने सबी इब्राहिम को, तो मुझे कहा था गद्दार है ये। आज सारी दुनिया वो बातें कर रही है कि हम जा रहे हैं उधर जिधर श्रीलंका का मतलब यह कि लोगों ने सड़कों पे अब आ जाना है। आटे की कीमत जिधर चली गई है और आटा मिल नहीं रहा, वो जो बेचारा एक आदमी कल आटे की लाइन में खड़ा होकर अपनी जान खो बैठा है, ये अब आगे मजीद और बढ़ने वाला है। लोगों को खाना जिस रेट आटा की कीमत गई है, हमें सबसे सवाल पूछना चाहिए कौन सी क़यामत आ गई पाकिस्तान में कि क्या अप्रैल में क्या था, मार्च में पाकिस्तान किधर खड़ा था और आज किधर खड़ा है? क्या हुआ है? हम सबसे मुश्किल तो तेल की कीमतें थी ना, तेल ऊपर चला गया था। हमारे दौर में 70-80 अरब डॉलर से तेल की कीमत चली गई थी 110-115 डॉलर तक। मुश्किल तो हमें वहां पड़ी हुई थी, अब तो तेल नीचे आ गया है। तो क्या ये वजह है कि आज पाकिस्तान में कीमतें भी आसमानों पे चले गई हैं, रुपया भी गिर गया है, इंडस्ट्री भी बंद हो रही है? आज 50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई है पाकिस्तान में और बढ़ती जा रही है। आज कोई मुझे समझाएं कि क्या वजह है कि पाकिस्तानी दिल मायूस होकर मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। 7.5 लाख पाकिस्तानी छोड़ के मुल्क चले गए हैं। उम्मीद खत्म हो गई है। वो जब इन लोगों की शक्लें देखते हैं और देखते हैं कि बदकिस्मती से हमारे ताकतवर हल्के भी इनके साथ खड़े हैं, लोग तो मायूस हो गए हैं पाकिस्तान से। तो ये वक्त है, ये मैं सारे इदारों को कह रहा हूं कि ये वक्त है मुल्क को संभालने का। ये सबके हाथ से निकलने वाला है और ये संभालेगी एक पॉलिटिकल पार्टी जिसकी जड़ें हैं सारे पाकिस्तान में, जो कि फेडरल लेवल के ऊपर वाहिद एक पॉलिटिकल पार्टी है जो मुल्क को इकट्ठा रख सकती है। हमारे दुश्मनों का एजेंडा पूरा हो रहा है। ये तो हुकूमत ऐसी आई है, ये जो इंपोर्टेड हुकूमत है, ये तो ऐसे आई है कि एक एजेंडा पे आई है मुल्क को तबाह करने के लिए और मुल्क को अपने घुटनों पे करने के लिए, ताकि हम कमजोर हों और फिर हम जो बैरूनी एजेंडा चाहता है, हमारे दुश्मन चाहते हैं कि कमजोर पाकिस्तान को टुकड़ों में कर दे, ये तो उस तरफ जा रहे हैं हम। ये है वक्त एक्शन लेने का। एक्शन क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। कोई हम किसी से मदद नहीं मांग रहे, हम कोई किसी की सपोर्ट नहीं चाह रहे, हम सिर्फ जमहूरियत चाह रहे हैं इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने की। ये सिर्फ हमारी डिमांड है पाकिस्तान में, अब नहीं। जब से मेरी गवर्नमेंट, बल्कि जब ये साजिश हो रही थी, मैंने तभी इलेक्शन अनाउंस कर दिए थे। हमें इलेक्शंस चाहिए। इलेक्शंस से एक ही तरीका है। मैं आज चैलेंज करता हूं, किसी तबके से आज पूछ ले कि जनाब हम कैसे निकलेंगे इसमें से, इस दलदल में से कैसे निकलेंगे? हर अक्लमंद इंसान एक ही बात करेगा, साफ और शफाफ इलेक्शन। और कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग खुदा के वास्ते ना करें।
یہ جو ہمارے ملک میں اسٹیبلشمنٹ نے پولیٹیکل انجینئرنگ کی ہے، پیچھے اٹھا کے دیکھیں کتنا نقصان پہنچا ہے پاکستان کو. شارٹ ٹرم گینز کے لیے لانگ ٹرم ڈیزاسٹر ہوا اس کا. تو میں آخر میں اپنی کراچی کی خواتین کو کہنا چاہتا ہوں، اب یہ آپ کے لیے پالیٹکس نہیں ہے، یہ جہاد ہے. آپ اصل میں ملک کے لیے اب اپنی قوم کے لیے نکل رہے ہیں. آپ اپنی ذات کے لیے نہیں نکل رہے، عہدوں کے لیے نہیں نکل رہے، وزارتوں کے لیے نہیں نکل رہے. آپ اپنے ملک کو بچانے کے لیے نکل رہے ہیں. ایسے حالات میں نے کبھی پاکستان میں ایسے حالات نہیں دیکھے تھے. صرف جب ہمارا ملک ٹوٹا تھا تو مجھے تب یاد ہے کہ اس طرح کا ہمیں خوف تھا. یہ اس کے بعد اتنا بڑا کرائسس آ چکا ہے، اور یہ جتنی دیر یہ اوپر بیٹھے رہیں گے یہ کرائسس مزید بڑھتا جائے گا. کوئی کسی کے پاس حل نہیں ہے. انہوں نے ہر مہینے پاکستان نیچے گیا ہے. یہ جب سے آئے ہیں تب سے آپ دیکھ لیں ہر اکنامک انڈیکیٹر نیچے جا رہا ہے. اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اشتہار دے کے شاید نکلائیں. اب وہ اشتہاروں کا بھی وقت چلا گیا ہے. اب سوشل میڈیا آ گیا ہے، سیاسی شعور آ گیا لوگوں میں. ہر چیز آپ کوئی چیز سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، آدھے گھنٹے کے اندر سوشل میڈیا اس کو بے نقاب کر کے رکھ دیتا ہے. تو آپ کے لیے جہاد ہے. یہ ٹائم ہے کہ آپ نے ڈور ٹو ڈور جانا ہے. میں خواتین کو خاص طور پہ کہہ رہا ہوں کیونکہ اس وقت میں نے دیکھا ہے کہ جو ہمارا بائی الیکشن ہوا ہے اس میں ہم اس کے باوجود بائی الیکشنز میں کہ ساری پارٹیز ایک ٹکٹ پہ لڑی، الیکشن کمیشن نے اتنی بے شرمی سے ان کی مدد کی، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی. اور صرف ہم کیسے جیتے کہ پاکستانی قوم نکلائی ووٹ ڈالنے کے لیے. انہوں نے ہمارے ووٹس بھی باہر پھینکے، جو حلقوں سے کوشش کی کہ ہمارے ووٹس باہر پھینک دیں، فیملیز کے ووٹ توڑے، سب کچھ کیا انہوں نے. لیکن جو ہم نے آخر میں اسیس کیا، کبھی اس طرح خواتین نہیں نکلی تھی ووٹ ڈالنے میں جو اس باری نکلی ہیں. اور میں اصل میں کہوں گا کہ ہمیں خواتین کی ووٹ نے اصل میں ہمیں یہ سارے جو 75% بائی الیکشن ہم جیتے ہیں انہوں نے ہمیں جتائے ہیں. اس لیے آپ کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے. آپ کا ملک ہے، آپ کی فیملیز ہیں، آپ کا مستقبل ہے. آپ نے اب مل کے ہمارے ساتھ اس ملک کی خواتین اور مردوں نے اور بچوں نے اور سٹوڈنٹس نے اور نوجوانوں نے مل کے اب انشاءاللہ پاکستان کو اس برا. میں آج اب سب جو آج کراچی میں آپ سب جمع ہیں، ہماری تحریک انصاف کی خواتین، ایک پاکستان کے اس وقت، اس مومنٹ پہ، اس تاریخی مرحلے پہ میں آج آپ سے بات کر رہا ہوں. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ نے سب نے جتنی آپ جہاں تک مجھے پتا کہ 400-500 خواتین ہماری بیٹھی ہوئی ہیں، میں آپ سب کے لیے جو آج پیغام دوں گا آپ نے یہ یاد رکھنا. کیونکہ دیکھیں ملک کی تاریخ میں ایسے وقت آتے ہیں جن کو تاریخ ڈیفائننگ مومنٹس کہتی ہے. آواز آ رہی؟ ڈیفائننگ مومنٹس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ڈیفائننگ مومنٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ کن ٹائم جدھر ایک ملک تباہی کی طرف بھی جا سکتا ہے، عروج کی طرف بھی جا سکتا ہے. پاکستان کی تاریخ کا آج سب سے بڑا کرائسس ہے. اگر میں کرائسس دیکھوں تو ہماری زندگی کے اندر ہمارا ملک ٹوٹا، بنگلہ دیش بنا، مجھے وہ ابھی بھی یاد ہے. بہت بڑا کرائسس تھا پاکستان میں. اور اس کے علاوہ بھی کرائسس آئے، لیکن کبھی بھی ایسا کرائسس نہیں آیا جو آج ہے. ایک آدمی کے فیصلے سے، وہ کون تھا؟ وہ اب سب جانتے ہیں کون تھا جس کے فیصلے سے ایک ایسا ملک کے اندر بحران آیا ہے جس کی پیشن گوئی آج سے میں نے 7 مہینے پہلے کر دی تھی. وہ اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی اللہ نے
غیب کا علم دیا ہے، کیونکہ میں پاکستان کی تاریخ جانتا ہوں، اور میں یہ خاص طور پہ یہ جو دونوں جماعتیں جن کی لیڈرشپ کے اوپر کتابیں لکھی ہوئی ہیں ان کی کرپشن کے اوپر، انٹرنیشنل اخباروں میں ان کی کرپشن لکھی ہوئی ہے، صرف یہی دیکھ لیں کہ ان دونوں نے ایک دوسرے کے متعلق کیا کہا ہے۔ 20 سال یہ ایک دوسرے کو چور کہتے رہے اور دونوں ہی سچ بول رہے تھے۔ ان کی گورنمنٹ 90 کی دہائی میں دو دفعہ کرپشن میں گئی۔ تو جب یہ دو کرپٹ خاندان اوپر بیٹھے تھے تو آپ یاد رکھیں کہ ہندوستان 90 کی دہائی میں پہلے ہمارے سے آگے نکلا۔ 90 کی دہائی سے پہلے ہمیشہ پاکستان آگے تھا، ہمیشہ ہم ہندوستان سے آگے تھے۔ بر صغیر میں سارے اکنامک انڈیکیٹرز کہتے تھے ہم آگے ہیں۔ ڈاکٹر عشرت حسین نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے۔ لیکن 90 کی دہائی جب ان دونوں کی پارٹنرشپ لگی تب سے پاکستان پیچھے رہ گیا اور بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا۔ تو جو میں آج آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، یہ آپ نے بڑے غور سے اس لیے سننی ہے کہ یہ اس کے ہماری اب جد و جہد کے اوپر پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ ڈپینڈ کر رہا ہے۔ ہم کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی جد و جہد کرتے ہیں، کتنی لوگوں کے اندر شعور پیدا کرتے ہیں۔ ہم نے جو ڈور ٹو ڈور کیمپین شروع کی ہوئی ہے، ہم گھروں میں جا کے لوگوں کو جگاتے ہیں، اور جتنا عوام میں شعور آتا جائے گا اتنا ہی ہم یہ جو اتنا بڑا آج کرائسس کے اندر ہم پڑ گئے اور یہ مزید بگڑے گا، ہم اس کا مقابلہ کر لیں گے۔ اور واحد آپ کی جماعت ہے، یہ یاد رکھیں، آج اگر قوم کسی کی طرف دیکھ رہی ہے وہ آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، کیونکہ یہ سب ایک طرف ہو گئے ہیں۔ ساری جماعتیں جو 30 سال سے، اور خاص طور پہ یہ دو بڑی جماعتیں جو اقتدار میں بیٹھی رہی ہیں، یہ سب ایک طرف ہو گئی ہیں۔ اور اس وقت قوم کو سوائے آپ کی جماعت کے کوئی اور نہیں نظر آ رہا جو